پاکستان نے ایک اور بڑا قدم بھی اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ غزہ پیس آف بورڈ کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اسی بورڈ کے اندر جہاں پہ نیتن یاہو کو بھی دعوت دی گئی تھی وہ بھی شامل ہوگا۔ پاکستان اور اسرائیل ایک صف میں کیسے کھڑے ہو گئے ہیں؟ میرے بیٹے، اسرائیل پتہ ہے کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، تم نیتن یاہو کا نام لو، اسرائیل کا نام نہ لو۔ نیتن یاہو کیسے شہباز شریف کے ہم پر آ گئے؟ ہم جناب جب بڑے صغیر کے اندر اکٹھے تھے، ایک جگہ پہ ہندو بھی ہوتا تھا، سکھ بھی ہوتا تھا، پارسی بھی ہوتا تھا، مسلمان بھی ہوتا تھا۔ امن کی بات ہے نا۔ نیتن یاہو، ٹرمپ اور یہ باقی جو مغربی لیڈران ہیں، یہ غزہ کے اندر پیس لانے کے لیے یہ سارا میری تو یہی دعا ہے۔ نہیں، دعا تمہارے کو آپ کے اسسمنٹ؟ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب میرا کمانڈر ان چیف موجود ہوگا، کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ جناب پیس کی خلاف ورزی کرے۔ ٹرمپ کی بھی نہیں؟ یار ٹرمپ کو میرا چاچا لگتا ہے، مجھے اپنے ملک کے بارے میں فکر ہے، پتہ نہیں تمہارا چاچا لگتا ہے تو بتاؤ۔ میرے ملک کا جناب جو چیف ہے، جو میرا جناب کیسن فیلڈ مارشل ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ سید ہے، وہ امن نافذ کرے گا۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایک بیان دیا تھا کہ وہ دین سے فارغ ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھیں اور یہودیت سے۔ لا الہ الا اللہ محمد اللہ نہ میں نے یہ بات کی میں ہے آپ کے سامنے آپ کی زبان۔ ہاں سنو بس ہو گیا۔ نہیں بس جھوٹ بولنے والے پہ لعنت بھی ہوتی ہے۔ ہاں سنے گا، خود قادیانی بھی ہے، خود قادیانیت نواز بھی ہے۔ ہاں آپ انسان بنے ہو نا۔ قادیانی مسلمان ہیں، یہودیت نواز مسلمان ہیں، کلمہ پڑھو۔ حضور کے فرمان کی روشنی۔ ایک مسلمان کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بتاتا ہوں نا، بتائیں۔ حضور کا فرمان ہے، آپ سنو جی۔ ایک حدیث بھی رکھ دوں حضور کی؟ پہلے مجھ سے تو سن لو، پہلے مجھ سے تو سن لو۔ جی، جو حدیث کا اور فقہ کا استاد بیٹھے اس کے بجائے اپنی ایک حدیث سناتے ہو۔ میں اپنی نہیں سنو، میں حضور کی سنا رہا حضور کی ہوں۔ حضور نے فرمایا جس طرف کفر کی نسبت کرو گے وہ کفر تمہاری طرف لوٹے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے قائد محترم عمران خان کو یہودی کہا، قادیانی کہا، اس پر میں نے یہ کہا۔ تو آپ نے بھی تو ان کی طرف کفر کی نسبت جوڑ دی۔ حضور کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں۔ آپ دونوں میں سے ایک میں کہتا ہوں تم کافر ہو، میں خود کافر ہو جاؤں گا۔ میں کہوں گا تم یہودی ہو، میں خود یہودی ہو جاؤں گا۔ میں کہوں گا تم جناب کیسے اپنا قادیانی ہو، میں خود قادیانی۔ حضور کا فرمان ہے۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ جو میرے قائد محترم کو یہودی کہہ رہے ہو، قادیانی کہہ رہے ہو، چلو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، 2 3 4 5 دن پہلے تم نے مولانا کی گفتگو سنی نا، کتنی بہترین انہوں نے تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ 100 گنا اس سے زیادہ ہے جو جناب عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اللہ نے توبہ کی گنجائش دے دی نا، بس ٹھیک ہے۔ اب وہ مسلمان ہو گئے، وہ پہلے بھی مسلمان تھے۔ آپ نے وہی کیوں تو کہا کہہ رہا تھا کہ یہودی نا، تو یہودیت نواز، قادیانیت نواز؟ اس نے کہا جو میں نے کہا۔ آپ نے کہا، واپس ان کو پلٹ کے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ تم جو کہتے ہو، مجھے سمپل کر لینے دیں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک پھر کافر ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، تم جو میرے قائد محترم کو یہودی کہہ رہے ہو، قادیانی کہہ رہے ہو، حضور کی فرمان کی روشنی میں جو دوسرے کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو یہودی کہے وہ یہودی ہو جاتا ہے، جو قادیانی کہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح ختم کرو پروگرام، بار 2 لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح تو وہ پھر ہو گئے یہودی۔ نہیں کیوں ہو گئے؟ وہ تو الحمدللہ جناب کیسے انہوں نے جو اب باتیں کر لی ہیں تو ٹھیک کر لی ہے۔ آج ان کو سمجھ، یوں کہہ سکتے ہو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آئی، الزام لگا رہے تھے، اب وہ شکر یہ ہے کہ ہدایت پہ آ گئے۔ چلو اب آخری بڑا شکریہ ادا کرو، ہم چلے۔ آخری لاسٹ سوال ہے۔ مفتی عبدالقوی اداکاروں کی خفیہ نگرانی کرتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے بھی کہا کہ آپ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کسی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کوئی تعلق نہیں۔ وینا ملک کہہ رہی ہیں۔ جو وینا ملک بات اس سے پوچھو، میں کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ پہ الزام ہے، آپ کو وضاحت کا الزام میں جو ہے یہ غلط ہے، 1000% غلط ہے۔ بولنے والے پر بھی لعنت ہے جو اس الزام کو دہرائے۔ آگے چلو۔ یہ خواجہ سرا ہے اور لڑکا ہے۔ خواجہ سراؤں کے حوالے سے بھی آپ کا ایک فتویٰ موجود ہے کہ جو خواجہ سرا لڑکا ہو وہ بیٹا ہے، وہ مرد ہے، اور اس ان کی کے ساتھ وراثت نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر محترمہ ہوگی تو ہوگا نا میرے بیٹے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں طرح اب دیکھو کیسا ملا رہے ہو۔ جو خواجہ سرا مرد ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ جو خواجہ سرا محترمہ ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلو۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ایک بات یاد آ گئی۔ تم نے بھی کہا تھا نا ایک سوال، اب آخری سوال۔ آخری انجینئر صاحب سے ملنے کے لیے میں 3 4 دن میں جا رہا ہوں۔ اب میرا شکریہ ادا کرو اور اجازت۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے سوالوں کو کم از کم لیا، بہت کچھ سنا، حوصلے سے سنا، لیکن غلط بیانی پہ مجھے گدھا بھی کہا، گدھا نہیں کہا، مجھے جملے کو پاگل گدھا، کہا، پوری قوم کو آپ نے کہا، جملے کو گدھا کہا، تمہیں نہیں کہا۔
ٹھیک ہے جی بہت مہربانی. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس آئے, ہمیں عزت بخشی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین.